السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی کا نام لاٹھی والا سانپ، جو کہ آسان قرآن کہانیاں کی اگلی کہانی۔ تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جنگل کے ایک سرسبز و شاداب حصے میں جانوروں کے چھوٹے چھوٹے گھر قطاروں میں بنے ہوئے تھے۔ یہ باصلہ بھیڑ کا گھر تھا۔ اچانک داخلی دروازے پہ کھٹکا ہوا اور مان ہنستا مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ یہ باصلہ بھیڑ کا بیٹا تھا۔ اس نے سب کو السلام علیکم کہا اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی چھڑی زور سے گھمائی۔ یہ کیا ہے؟ باصلہ بھیڑ نے چونک کر کہا۔ امی، یہ جادوئی چھڑی ہے، ننھے مان نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہا؟ جادو کی چھڑی؟ کیا تم جادوگر بننے لگے ہو؟ باصلہ نے برا سا منہ بنایا۔ جی ہاں امی، جب سے میں نے اسکول میں جادوگر انکل کے جادو کو دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جادوگر بنوں، مان نے کہا۔ تو باصلہ بھیڑ سر پکڑ کر رہ گئی، پھر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ جی امی۔ اچھا بیٹے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے جادوگر انکل نے کون کون سا جادو دکھایا تھا؟ امی نے ہنستے ہوئے پوچھا اور ننھا مان دوڑتے ہوئے ماں کی گود میں آ گیا۔ امی، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ہوں، میں سن رہی ہوں، امی نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ امی، اس نے ایک ٹوپی کے اندر سے کبوتر نکال کر دکھایا، جبکہ وہ ٹوپی پہلے سے خالی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک باکس پہ رومال رکھا اور پھر ایک منتر پڑھا۔ اب جو اس نے رومال اٹھایا تو وہ باکس غائب تھا۔ سچی امی جان، وہ باکس غائب ہو چکا تھا، مان نے حیرت کی شدت سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا بھئی، واہ، اس کی امی نے تالیاں بجا کر کہا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، اچھا مان بیٹے، یہ بتاؤ کہ آپ کو اسکول میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا ان میں جادو کی کتاب بھی ہوتی ہے؟ نہیں تو لیکن کیوں؟ یہ اہم مضمون تو لازمی ہونا چاہیے، ہے نا امی؟ مان نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ تو امی بے اختیار مسکرا دیں۔ پھر وہ کہنے لگیں، میرے بھولے بیٹے، کسی اسکول میں بھی جادو نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہی سکھایا جاتا ہے۔ البتہ بچوں کی تفریح کے لیے جادو کے کرتب ضرور دکھائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات اور ہے۔ امی کہتے کہتے رک گئی تھیں۔ وہ کیا؟ ننھا مان بے تابی سے بولا۔ وہ یہ کہ اسکول میں آپ کو جادو کی تعلیم ضرور دی جاتی ہے، جسے ہم سائنس کہتے ہیں، امی نے بتایا۔ تو وہ اچھل پڑا۔ کیا سائنس بھی ایک جادو ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم سائنس کو جادو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سائنس نے صنعت، زراعت، طب اور دیگر تمام شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے، امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی امی، مجھے یاد ہے، ہماری سائنس کی کتاب میں، سائنس کے کرشمے نامی مضمون میں، یہ تمام باتیں تفصیل سے آئی تھیں، مان نے جلدی سے کہا۔ شاباش بیٹے، اب آپ بھی جادو کے کرتب بھول کر کتابیں پڑھیں گے تو یہی بہتر ہوگا، امی نے کہا۔ تو مان مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے امی، لیکن پہلے آج مجھے کہانی تو سنائیں، مان نے مطالبہ پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ایک سچی کہانی سناتی ہوں، جس میں ایک شخص کی لاٹھی اژدھا بن جاتی تھی، باصلہ بھیڑ نے مان کی چھڑی کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہائے، کیا واقعی امی؟ مان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جی ہاں بالکل، یہ کہانی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید کے 28ویں پارے میں آیا ہے۔ اب ان کی کہانی سنو۔ باصلہ نے دیکھا مان کے چہرے پہ بے تابی اور اشتیاق تھا۔ وہ سنانے لگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کا بادشاہ فرعون بہت ظالم تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ عرصہ دراز سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مددگار بھیج دے
جو انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لہٰذا تم بھی اللہ تعالیٰ کو مان لو۔ فرعون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس لیے وہ تنزیہ انداز میں بولا، کیا تمہارے پاس نبی ہونے کی کوئی نشانی یا معجزہ ہے؟ وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ مان نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ باسلہ نے سر ہلا کر اسے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ امی، یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ مان نے مسکرا کر سوال کیا۔ بیٹے، معجزے کا مطلب ہے عاجز کر دینا، عقل کو حیران کر دینا۔ نبی کے ہاتھ سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہونا جو عام طور پر ممکن نہ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ نبوت کی نشانی ہوتا ہے۔ معجزہ ہمیشہ اللہ کی قدرت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو ٹکڑے فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے لوگوں کو شفا ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا خوشبودار ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کا تلوار بن جانا۔ امی نے بتایا تو مان سر ہلانے لگا۔ اب امی دوبارہ کہانی کی طرف آئیں۔ فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی اژدھا بن کر سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ایک ٹارچ کی طرح روشن ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری گھبرا گئے۔ فرعون بہت چلاک تھا، اس نے جھٹ سے کہا، یہ معجزہ نہیں، یہ تو واضح جادو ہے۔ ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اگر تم نبی ہو تو پھر ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو۔ اگر تم ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کر کے ان کو ہرا دو گے تو پھر ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات مان لی۔ مقررہ دن کو ایک بڑے میدان میں مقابلے کا میدان سج گیا۔ فرعون نے ماہر جادوگر بلوا رکھے تھے، چنانچہ پہلے ان جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ رسیاں سانپ بن کر چلنے لگیں، لیکن یہ سب نقلی جادو تھا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان تمام نقلی سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اس کے پجاری ششدر رہ گئے۔ ادھر جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جادو نہیں بلکہ ایک سچا معجزہ ہے تو وہ اسی وقت سجدے میں گر کر توبہ طائب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن فرعون نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات اپنی قوم کو ساتھ لیا اور مصر کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک دریا کو عبور کرنا تھا جسے دریائے نیل کہتے ہیں۔ جب وہ دریا تک پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعونی لشکر آ دھمکا۔ اب آگے دریا تھا اور پیچھے فرعونی لشکر۔ اب یہاں ایک اور معجزہ نمودار ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ڈالی تو وہاں خشک راستہ بن گیا۔ راستہ ظاہر ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریا عبور کر لیا۔ فرعون نے بھی اپنی فوج کے ہمراہ دریا عبور کرنا چاہا، لیکن اچانک ہی خشک جگہ میں پانی آ گیا جس سے فرعون اور اس کی فوج ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچا لیا۔ باسلہ امی نے کہانی ختم کر کے مان کو دیکھا جو گم سم بیٹھا تھا۔ ہوں تو معجزہ ہستی ہوتا ہے نا امی؟ مان نے سوچ میں گم لہجے میں کہا، ہاں آپ اسے آسمانی جادو یا حق کا جادو کہہ سکتے ہیں۔ امی نے ہنستے ہوئے کہا، آسمانی جادو ٹھیک رہے گا۔ مانی نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا اور اس کا یہ انداز دیکھ کر باسلہ امی مسکرا دی۔ تو بچوں، آج کی کہانی مکمل ہوئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔